حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے سبق میں پڑھا کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کی نہایت ہی مالدار دولت مند خاتون تھی اور اپنا مال و دولت تجارت کی غرض سے لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جب سنا کہ بہت ہی نیک، امانت دار اور اپنے وعدے کے سچے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغرض تجارت اپنے سامان دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام ان کے سامان تجارت کو لے کر کے گئے اور وہاں بہت ہی نفع ہوا۔ تو ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، سچائی، صداقت کو آزمانے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے گزرے تھے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے لوگ دلہن کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے وہ 500 درہم ہے۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ شرک اور برائی کی باتوں سے بچنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں۔ تو جس کے پیدا کرنے سے اللہ کی غرض یہ ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کتنی اچھی باتیں دی ہوں گی اور اس کی خصلتیں کتنی اچھی بنائی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت نیک، اچھے اور ہر برائی سے پاک تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح کے جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے پاک رہے اور جوان ہو کر بھی جوانی کی ہر برائی اور ہر بدی سے پاک رہے۔ جب کبھی کوئی معمولی بات بھی ایسی ہوتی جو نبی، رسول اور اللہ کے قاصد کی شان کے مناسب نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس سے صاف بچا لیتا۔ بچپن کا قصہ ہے کہ کعبے کی دیوار درست ہو رہی تھی۔ بچے اپنے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لادتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس تھی جس میں لوگ فضول قصہ کہانی میں رات گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں یعنی راستے میں ایسی نیند آ گئی کہ صبح ہی کو جا کر آنکھیں کھلیں۔ قریش کے سبھی لوگ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان مورتیوں کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ سورج اور دوسرے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔